گڈ ایوننگ۔ مقدس یوحنا کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 17 آیات۔ From the New Testament, the first epistle of John, chapter 2 and its first 17 verses۔ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کا بھی۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں، اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا۔ لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں۔ اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے۔ اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ اے لڑکوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو۔ اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اور اس کو تم جان گئے ہو۔ اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم ہے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ ہم نے پچھلے ہفتے سے، یعنی پچھلی بائبل سٹڈی سے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہم یوحنا کو جانتے ہیں، نہایت ہی پیارا رسول، ہمیشہ اپنے بارے میں کہتا ہے وہ شاگرد جسے خداوند عزیز رکھتا تھا یا جسے خداوند محبت رکھتا تھا، تو یقیناً وہ خود بھی اپنے مالک سے بہت محبت رکھتا ہوگا۔ شاید عمر میں بھی سب رسولوں سے چھوٹا تھا، اور اس وقت تک آتے آتے جب اس نے اس خط کو تحریر کیا، بلکہ اپنی دوسری کتابوں کو بھی تحریر کیا، وہ بزرگ ہو چکا ہے۔ اس کے سارے ساتھی جو ایک وقت میں اس کے ساتھ یسوع کے گرد گھیرا ڈالے رہتے تھے، اب ان میں سے کوئی نہیں بچا، تنہا ہے، بزرگ ہے، اور آخر میں وہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ چل بھی نہیں سکتا تھا،
تو لوگ اس کے ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھ کر اس کو چلا کر کلیسیا میں لایا کرتے تھے، اور مارے نکاہت کے اس کی آواز بھی نہیں نکلا کرتی تھی، تو وہ صرف اتنا کہتا تھا، آئے میرے بچوں محبت رکھو۔ اس لیے شاید وہ محبت کا رسول کہلایا۔ اسی نے لکھا تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اس نے خدا کی محبت کو بھی پہچان لیا، اس نے مسیح کی محبت کو بھی پہچان لیا، اور اس نے یہ بھی سیکھ لیا کہ اس کو اپنے بھائیوں سے، اور جب میں بھائیوں کہتا ہوں تو کمیونٹی کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ محبت رکھنی ہے، اور یہی تلقین وہ اپنے ہر واعظ میں اپنی کلیسیاؤں کو کیا کرتا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ میں دوسرے باب کی طرف چلوں، ایک سوال آ گیا۔ میری ایک بیٹی ہے بہت عزیز، اس نے یہ سوال کیا کہ یوحنا کے پہلے خط کے شروع میں تو لکھا ہے یوحنا کا عام خط، اور دوسرے اور تیسرے خطوط میں یہ عام کا لفظ ہمیں نہیں ملتا، تو جو عام نہیں ہوتا شاید وہ پپیتا ہو، یعنی میرا مطلب ہے خاص ہو، تو وہ خطوط یقیناً خاص ہیں۔ دوسرا اور تیسرا جو خط ہے مقدس یوحنا کا، وہ خاص خطوط ہیں، اور میری بیٹی اگر ان کی پہلی آیت ہی پڑھ لیتی تو شاید وہ مجھ سے یہ سوال نہ کرتی۔ پہلا خط لکھا ہے اس برگزیدہ بی بی کے نام اور اس کے فرزندوں کے نام، تو خاص ہے، کسی کو خاص طور پر لکھا گیا ہے۔ اور تیسرا خط لکھا گیا گیس کو، تو وہ خطوط خاص ہیں اس لیے کہ وہ انڈیویجولز کو لکھے گئے۔ یہ عام خط ہے، اور عام خط جب لکھا جاتا تھا، کوئی بھی رسول اس کو لکھتا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ مختلف کلیسیاؤں میں پڑھا جائے گا، لہٰذا یہ ایک عام خط ہے، کلیسیاؤں کے لیے ہے، ان کلیسیاؤں کے لیے بھی جو اس وقت میں ایگزسٹ کرتی تھیں، اور آج کی کلیسیاؤں کے لیے بھی یہ خط ہے۔ میں نے تھوڑا سا سیاق و سباق آپ کو بتایا تھا کہ شاید جب بدعتیں آنے لگیں سامنے تو لوگوں نے جا کر یوحنا کو مجبور کیا ہوگا کہ اے استاد، اب آپ رہ گئے ہیں، آپ جواب دیجئے ان بدعتوں کا۔ اور آج کی بائبل سٹڈی میں تو نہیں، لیکن جو اگلا حصہ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں وہ مخالف مسیح کا ذکر کرتے ہیں۔ تو بدعتیں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں، اگرچہ شاید انہوں نے اتنا زور نہیں پکڑا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو اپنے نرغے میں لے رہی ہیں، وہ کلیسیا کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہیں۔ تو ان بدعتوں کا جواب ہمیں اس خط میں نظر آئے گا کہ وہ کون کون سی بدعتیں تھیں، اور ایک بدعت کا ذکر میں نے پچھلی بائبل سٹڈی میں بھی کیا تھا۔ اب بزرگ ہو گئے ہیں نا، بہت بزرگ ہو گئے ہیں، تو جگہ جگہ ہمیں ان کے خطوط میں وہ بزرگی نظر آئے گی، آئے میرے بچوں، آئے میرے عزیزو، آئے میرے بچوں، وہ یہی کہتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ آئے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، اور اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز۔ یہ پچھلے باب میں بھی ہم نے اس سے ملتی جلتی باتیں دیکھی تھی۔ اب ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم روٹین کہتے ہیں، جس کو ہم نارمل کہتے ہیں یا نارمیٹیو کہتے ہیں، یعنی معمول کی چیز ہوتی ہے، وہ جو اپنے معمول کے مطابق ہوتی رہتی ہے، اور ایک چیز ہوتی ہے ایکسیپشن، یعنی وہ کبھی کبھار ہونے والا کوئی واقعہ، کوئی بات ہوتی ہے۔
تو زندگی میں معمول کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور ایکسیپشنز بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ونس ان اے بلو مون، کہ کبھی ہو گیا. اب یہاں پر یوحنا رسول ایک مسیحی کا اور گناہ کا آپس میں رشتہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کی باتوں سے بالکل یہ چیز نکھر کر سامنے آ رہی ہے کہ گناہ ایک ایماندار کی زندگی کا معمول نہیں ہے، ایکسیپشن ہے. اٹس ناٹ نارمل، اٹس ناٹ نارمیٹو، اٹس این ایکسیپشن، سن. کیونکہ ایمانداروں کو گناہ سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے. اور نیچرلی جب روح القدس زندگیوں میں کام کرتا ہے، خدا کا کلام زندگیوں میں کام کرتا ہے، تو ویسے ہی لوگ گناہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. میں پھر دوہرا رہا ہوں یہ بات کہ یہ ایک رات میں نہیں ہو جاتا. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. ہمیں اس کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن یوحنا کیا کہہ رہا ہے؟ ڈونٹ ٹیک sin ٹو بی سم تھنگ نارمیٹو فار اے کرسچن. یہ کہہ دینا کہ ہمارے تو گناہ بخش دیے گئے ہیں اور ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں. نو. sin in a Christian's life is an exception with a capital E, or rather sin should be an exception in a Christian's life with a capital E. ہمیں اس میں زندگی نہیں گزارنی، ہمیں اس میں سے بتدریج نکلتے چلے جانا ہے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بچوں، یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو، بیکاز اٹس ناٹ نارمل. اور اگر کوئی گناہ کرے، یس دیر ول بی ایکسیپشنس، ہو جائے گا، لیکن اس کو نارمل نہیں لینا. اٹ شوڈ بی این ایکسیپشن. تو اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے، یعنی یسوع مسیح راست باز. تو وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک ایڈوکیٹ ہے، ہمارا مقدمہ لڑنے والا کوئی ہے. اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح راست باز. اور نہ صرف وہ ہمارا ڈیفنس اٹرنی ہے، وکیل صفائی ہے، بلکہ وہ تو جج بھی ہے. لیکن آج وہ باپ کے دائیں ہاتھ پر بیٹھ کر ہماری شفاعت کر رہا ہے، اور وہ راست باز ہے. اور نہ صرف وہ راست باز ہے، وہ اپنی راست بازی ہمیں دینے پر قادر بھی ہے. میری کوئی راست بازی نہیں، ہماری اپنی کوئی راست بازی نہیں. وہ جس راست بازی میں ہم جیتتے ہیں وہ مسیح کی ہے، جو ہم ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں. تو وہ پھر ایک راست باز بیٹھا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے. ایک بیمار دوسرے بیمار کی کتنی مدد کر پائے گا؟ کوئی صحت مند ہوگا تو زیادہ اچھی تیمارداری کر سکتا ہے نا. لہٰذا وہ خود راست باز ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، وہ شفاعت کر رہا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے. He helps us out in those situations جہاں ہم گر جاتے ہیں. یاد رکھیں it's not normal، ایکسیپشن ہے. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا. تو نمبر 1 ہی از رائچس، وہ راست باز ہے. دوسرا، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس نے میرے اور آپ کے گناہ اپنی راست بازی سے ڈھانک دیے ہیں. اور یہی کفارے کا مطلب ہوتا ہے. وہ دھن جس دے بخشے گئے سب گناہ تے ڈھکے گئے سارے اوگن صدا. اس نے ڈھانک دیے، اپنی راست بازی کی چادر ہم پر ڈال دی، ہمارے گناہوں کو ڈھانک دیا. تو وہ راست باز ہے خود،
اور وہ اپنی راست بازی ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اور جب ہم گناہ میں گرتے ہیں، قصدن نہیں، ارادتاً نہیں، لیکن ایز این ایکسیپشن اگر ہم گناہ میں گرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں بچانے پر قادر ہے۔ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ یسوع نے بھی کہا تھا، یوحنا 15 باب 14ویں آیت، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ہم جان گئے ہیں کہ وہ کون ہے۔ وہ راست باز ہے، وہ اپنی راست بازی ہمیں دیتا ہے۔ اور یہ ٹیسٹ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں یا نہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں ہے۔ نا گرج کا بیٹا، یسوع نے کہا تھا یوحنا کو اور اس کے بھائی یعقوب کو، ان کو لقب دیا گیا تھا بوا نرگس، گرج کے بیٹے۔ کہیں ڈھکی چھپی بات نہیں کرتا، وہ کسی کا دل نہیں رکھتا، وہ منہ پہ کہتا ہے جھوٹا ہے۔ اور پھر عمر کے جس حصے میں پہنچ گئے ہیں، شاید ویسے ہی اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ بات کو گھما پھرا کر اور لگی لپٹی قسم کی بات کی جائے۔ تو کیا کہتا؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ نے کہا اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، پہلے باب میں ہم نے پڑھا تھا، تو پھر ہم اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں ہے۔ تو یہ تھیم چلتی آ رہی ہے پہلے باب سے۔ ہاں، جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ رول ماڈل از جیسس۔ یوحنا کا رول ماڈل بھی وہی تھا، اور یوحنا کہتا ہے سب کا رول ماڈل وہی ہونا چاہیے۔ پولس اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں۔ سو الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے کہ وی ہیو ٹو بی لائک کرائسٹ، اس کے جیسا ہونا۔ اور اس کے جیسے ہونے کے لیے ہم نے حکموں پر عمل کرنا ہے، اس کو امیٹیٹ کرنا ہے، جیسا وہ کرتا ہے ویسا ہی ہمیں بھی کرنا ہے۔ So he becomes our role model۔ تو بالکل بلنٹ ہے یوحنا اس معاملے میں۔ گناہ ایکسیپشن ہے، نارمل نہیں ہے، روٹین نہیں ہے۔ اگر ہو گیا تو مددگار موجود ہے۔ کون سا مددگار موجود ہے؟ جو خود راست باز ہے، جس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا ہے۔ All we have to do is to imitate him۔ ہم نے اس جیسا بننا ہے، اس کی طرح چلنا ہے جیسے وہ چلتا تھا، اور اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ اٹس ویری سمپل، کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس یہاں پر ہمیں پوشیدہ نظر نہیں آتی۔ 7ویں آیت، اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا، بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے، کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ اے عزیزو میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا، پھر 8ویں آیت میں کہتا پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں۔
تو اب جو ناقدین ہیں وہ تو کہیں گے یہ تو کانٹراڈکشن ہے، یہ تو کانفلکٹ ہے، یہ تو تضاد ہیں بائبل مقدس میں۔ ایک آیت میں رسول کہہ رہا ہے کہ میں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا، دوسری آیت میں وہ کہتا ہے میں ایک نیا حکم لکھتا ہوں۔ فرق کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے عزیزو، میں تمہیں کوئی نیا حکم نہیں لکھتا بلکہ وہی پرانا حکم جو شروع سے تمہیں ملا ہے۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ کون سے شروع سے ملنا ہے؟ وہی جو پرانے عہد نامہ میں ہے، وہی حکم جو شریعت میں ہے، جو تم سن چکے ہو۔ میں کوئی اور نئی بات نہیں کر رہا، میں وہی حکم تمہارے سامنے دہرا رہا ہوں۔ یہ پرانا حکم وہی کلام ہے جو تم نے سنا ہے۔ اور ان کے پاس کلام کون سا تھا؟ رسولوں کی باتیں اور پرانا عہد نامہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہی تمہیں وہی کلام تمہیں ملا ہے، اور وہی کلام تمہارے لیے ہے، کوئی نیا حکم میں تمہیں نہیں دے رہا۔ Now that is very very clear۔ خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ تو کیا خداوند یسوع مسیح نے کوئی نیا حکم انوینٹ کیا؟ نو۔ اس نے کیا کہا؟ بڑا حکم کیا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور یہاں بات ختم نہیں کی۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ یہ وہ پرانا حکم تھا جس کو اب 8ویں آیت میں پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جس کو خداوند یسوع مسیح نے نیا کر دیا، وہ اس کو نئے عہد میں بھی لے کر آ گیا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کہا تھا نا، ایک نیا حکم میں تمہیں دیتا ہوں۔ اور وہ نیا حکم کیا تھا؟ محبت۔ بٹ واٹ واز نیو ان دیٹ لو؟ کہ جیسی محبت میں نے تم سے رکھی تم بھی ایک دوسرے سے رکھو، اسی سے سب لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ محبت، حکم وہی ہے، حکم میں کوئی چینج نہیں آیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کو ایک نیا ٹچ دے دیا۔ اور یوحنا کہتا ہے کہ وہی حکم ہے، پرانا ہے، تم سن چکے ہو، وہ خدا کا کلام ہے، لیکن اب وہ اس لیے نیا ہے۔ پھر تمہیں ایک نیا حکم لکھتا ہوں، اور یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے کیونکہ تاریکی مٹتی جاتی ہے اور حقیقی نور چمکنا شروع ہو گیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح زندگیوں میں آ جاتا ہے تو تاریکی جاتی رہتی ہے، وہ پرانا حکم ہی ہمارے لیے نیا ہو جاتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے میں نور میں ہوں اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ پہلے اس نے کیا کہا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم شراکت رکھتے ہیں، خدا کے ساتھ شراکت رکھتے ہیں، اپنے بھائی کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، وہ جھوٹا ہے۔ اور اب وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ ابھی بھی تاریکی میں ہے۔ نور تو دنیا میں آ چکا، نور نے منور کرنا بھی شروع کر دیا، نور نے پرانے حکموں کو نئی روشنی وہ نور پرانے حکموں کو نئی روشنی میں لے آیا۔ اور اب بھی اگر کوئی اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نور میں نہیں آیا۔ اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے اور ٹھوکر نہیں کھانے کا، لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں ہے اور تاریکی ہی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے،
کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں اندھی کر دی. So the proof of observing the first commandment is وہ جو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اس کا پروف کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. وہاں وہ نظر آئے گا لوگوں کو. شاید پوشیدگی میں کی ہوئی عبادات نظر نہ آئیں، ریاضت نظر نہ آئے، لیکن وہ سلوک جو بھائی کے ساتھ کیا جائے گا وہ سب کو نظر آئے گا، اور وہ لٹمس ٹیسٹ ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون نور میں ہے اور کون تاریکی میں ہے. Loving your brother as yourself will prove that. پھر بات آ گئی بچوں پر. آئے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے. آئے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو. آئے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو. آئے لڑکوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے. اب مسیح کا نام لیے بغیر اتنا کچھ مسیح کے بارے میں کہہ جانا، یہ پھر یوحنا ہی کر سکتے ہیں. اے بچوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے. کس کے نام سے؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے. اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے. ابتدا سے کون ہے؟ پھر خداوند یسوع مسیح. اے جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو. کس کے وسیلے سے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اے لڑکوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم باپ کو جان گئے ہو. کس کے وسیلے سے؟ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. میں اور باپ دونوں ایک ہیں. تو اگین کرسٹالوجی بیان کر رہا ہے یہاں پر یوحنا، بٹ ان اے ویری سٹل وے. وہ نام نہیں لے رہا لیکن کہہ سب کچھ کیا یسوع مسیح کے بارے میں کہ تمہارے گناہ معاف ہوئے اس کے وسیلہ سے. تم نے جان لیا خدا کو، اس کے وسیلہ سے جان لیا. تم شریر پر غالب آئے اس کے وسیلہ سے، اور تم خدا کے عرفان میں اب آ گئے ہو. اے بزرگوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ جو ابتدا سے ہے اس کو تم جان گئے ہو. اے جوانوں، میں نے تمہیں اس لیے لکھا ہے کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے، اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو. یہ وہی باتیں وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں. نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. Now what is he actually saying here؟ کہ اگر تم خداوند میں آ گئے ہو، اگر تم تاریکی سے نکل کر نور میں آ گئے ہو، تو پھر دنیا کی چیزوں سے محبت نہ رکھو، کیونکہ جو دنیا کی سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا نا، ایک نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. is bound to be inclined towards one. اگر دولت ہے تو پھر شاید وہ دولت کی طرف اٹریکٹ ہو جائے اور خدا سے اس کی توجہ ہٹ جائے. تو اس لیے یہاں پر پھر وہی موازنہ ایک طرح سے آ رہا ہے کہ دنیا سے محبت نہ رکھو، دنیا کی چیزوں سے محبت نہ رکھو. جو اس سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، تین چیزیں وہ بیان کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے چلتے ہیں باغ عدن میں. سب سے پہلے جب بہکانے کی کوشش کی ابلیس نے، اس سانپ نے ہوا کو، تو لکھا ہے اس نے اس پھل کو دیکھا اور وہ اس کو خوشنما لگا.
تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ خوبصورت چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، جو چیزیں خوشنما ہوتی ہیں ان چیزوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، چاہے وہ نقصان دہ ہی کیوں نہ ہوں. سو وی آر اٹریکٹڈ. کیا ہوا؟ وہ اس نے دیکھا خوشنما ہے. اس کے بعد تو آنکھوں کی خواہش ظاہر ہو گئی. اب نیچرلی وہ خوشنما ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا، وہ جسم کو طاقت دینے کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو جسم کی خواہش بیچ میں آ گئی. اور پھر زندگی کی شیخی، تم نہیں مرو گے. اس نے کہا تھا نا اگر ہم نے کھا لیا وہ پھل تو ہم مر جائیں گے. اس نے کہا تمہیں دھوکہ دیا گیا ہے، تم کبھی نہیں مرو گے. اور یہ ایمو تھا ابلیس کا، موڈس آپرینڈی، کام کرنے کا طریقہ. اس نے وہیں پر پھنسانے کی کوشش کی جہاں پر ہوا پھنس سکتی تھی. آنکھوں کی خواہش، ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس کو تھوڑی سی بھوک بھی محسوس ہو رہی ہو. جسم کی خواہش، اور پھر حکمت بخشنے کے لیے، ہے نا، حکمت بخشنے کے لیے اچھا ہے. اور پھر نہیں مرو گے، کھاؤ گے، یو ول بیکم یور اون گاڈس. فاسٹ فارورڈ بیابان میں یسو کی آزمائش. 40 دن کا بھوکا یسو حکم دے کہ یہ پتھر تیرے لیے روٹیاں بن جائیں. جسم کی خواہش ہے نا اس وقت. his body might have been craving for something to eat. جسم کی خواہش. پھر ہیکل کے کنگرے پر لے گیا، اپنے تئیں نیچے گرا دے، نہیں مرے گا تو. زندگی کی شیخی. اور پھر ساری دنیا کی سلطنتیں اس کو دکھا دی. آنکھوں کی خواہش. تو ابلیس کا ایمو آج بھی نہیں بدلا. یہی وہ ایریاز ہیں جہاں پر وہ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. انہی ایریاز میں وہ ہمیں پھنسا کر، یہاں پر لفظ تو لکھا ہے دنیا کا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے. آج آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنی ساری آزمائشوں کو اینالائز کر لیں، ان 3 کیٹیگریز میں وہ کہیں نہ کہیں فٹ ہو جائیں گی. آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی. دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہتا ہے. بتلان ہے نا. سلیمان نے ساری زندگی کا اپنا نچوڑ کیا نکالا تھا؟ ہر چیز حاصل کر لینے کے بعد، علم رکھنے کے بعد اس نے کیا نچوڑ نکالا تھا؟ بتلان ہے، باطل ہے، یہ سب کچھ باطل ہے. وہی یوحنا بھی یہاں کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے. اسی تو ایک بدعت وہاں پر یہ بھی تھی کہ نو یو ڈونٹ ہیو ٹو فالو اے سرٹن سیٹ آف رولس. خدا کے حکموں پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیکاز یو ہیو بین سیوڈ، آلریڈی سیوڈ. اس لیے وہ حکموں کا ذکر اب یہاں جو یہ والا سیکشن تھا اس میں اگر آپ دیکھیں 7ویں آیت سے لے کر 17ویں آیت تک، حکموں پر عمل، حکموں پر عمل، حکموں پر عمل. And he is building his argument around it. یہ باتیں آگے بھی چلتی رہیں گی، تو باقی باتیں ہم اٹھا رکھتے ہیں اگلی بائبل سٹڈی کے لیے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.